السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ اس دینی محفل و مجلس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے اور آپ کے لیے مکمل طور پر نفع بخش بنائے اور اسے ہماری نجات کا، کامیابی کا، درجات کی بلندی کا اور گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشن، رنج، غم، تکان، ان تمام چیزوں سے بھر رکھا ہے۔ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ خاص طور سے اگر کوئی آدمی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلم ہے، تو اس کے لیے دنیا صرف اور صرف مصیبتوں، پریشانیوں ہی کی جگہ ہے۔ یہاں پر آرام ڈھونڈنے والے یا آرام کے لیے محنت کرنے والے حقیقی معنوں میں شریعت کی نگاہ میں احمق اور بیوقوف لوگ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ بڑی ہی مختصر ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی آرام کے لیے کوئی کام کر بھی لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہمیشہ آرام میں ہی رہنا ہوگا۔ آج آپ کا کاروبار چل رہا ہے پر یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چلتا رہے گا۔ آج آپ کے پاس مال و دولت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ رہے۔ آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، تو ایسا ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ اس لیے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آرام کی شکل میں ہو یا تکلیف کی شکل میں ہو، اس کا ٹائم بہت ہی مختصر ہے، لیمیٹڈ ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں تکلیف بھی آپ کو ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کا ایک دن دائنڈ ہونے والا ہے، خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آرام ہو تو اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس آرام کا ایک نہ ایک دن کیا ہے، خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی جو عمر بیان فرمائی ہے، اوسط جو بیان کیا ہے آپ نے، ایوریج جو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمر ہوگی۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور کم ہی لوگ ہوں گے جو 70 سے عربک کیلنڈر کے حساب سے آگے بڑھیں گے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ کفایتی اور رعایتی زندگی گزار رہا ہے۔ بھرپور زندگی جو اللہ کی طرف سے اس کو ملنی تھی وہ اس نے گزار لی ہے۔ 60 کے بعد جو زندگی گزار رہا ہے وہ کفایتی اور رعایتی زندگی گزار رہا ہے، اور 70 کے بعد تو یہ معاملہ اور ہی زیادہ کیا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اب انسان کو مکمل طور سے دنیا سے تعلق کو کم کر لینا چاہیے اور آخرت کی طرف مکمل متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال کی زندگی دے دی، 60 سال زندہ رہ گیا وہ، تو اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر اللہ مجھ کو عمر دیتا
زندگی دیتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ 60 سال اگر کسی کو اللہ نے زندگی دے دی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ملامت کرے اگر وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے، اگر نقصان اور خسارے میں جا رہا تو اپنے آپ کو، کیونکہ اچانک اس کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک مکمل جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس کو کیا ہے، مل گیا، لیکن اس ٹائم سے اس نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج باذن اللہ ایک ایسے موضوع کی طرف ہم اور آپ سننے اور جاننے کی کوشش کریں گے جس سے ہر آدمی دو چار ہوتا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں آنے والی پریشانی، ٹینشن، غم، تکان، خاص طور سے بیماریاں، ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیماری رحمت ہے یا زحمت ہے، بیماری نعمت ہے یا عذاب ہے۔ سوال ہے آپ لوگوں سے، کوئی آدمی ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ پریشر میں، کوئی شوگر میں، کوئی کسی اور بیماری میں، کوئی بدن کے درد میں مبتلا ہے، تو اس طرح کی تکلیف یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ صحیح سوچ کر کے بولیے گا۔ رحمت ہے۔ اس طرح کی چیزیں کیا ہے؟ رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے، پریشانی میں مبتلا کر دے، ٹینشن میں ہو، غم میں ہو، الجھنوں میں ہو، تو نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے اگر آپ اس پوری پریشانی کو شریعت کے مطابق گزار لے گئے تو یہ پریشانی آپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، نعمت ہے۔ لیکن اگر پریشانی کو آپ نے شریعت کے قانون کے مطابق نہیں گزارا تو یہ پریشانی آپ کے لیے اور زیادہ پریشانی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ یہ زحمت پر زحمت ہو جائے گی، مشکل پر مشکل بن جائے گی، مصیبت پر مصیبت بن جائے گی۔ تو اہل ایمان کو اس بات کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ دنیا میں آنے والی ہر پریشانی مومن آدمی کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، برکت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے جو مومن آدمی کو لاحق ہوتی ہے مگر رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا ہی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے شفاء العلیل کے اندر بیماری کے 100 سے زائد فائدے ذکر کیے۔ بیماری کے 100 سے زائد فائدے کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شفاء العلیل کے اندر ذکر کیے، یعنی بیماری کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اس طریقے سے انہوں نے 100 سے زائد فوائد کیا ہے؟ ذکر کیا۔ انشاءاللہ اہم اور بڑے بڑے جو فائدے ہیں ہم بھی بیماریوں کے فائدے کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے بھی بیماریوں سے مقابلہ کرنا، فیس کرنا اسے آسان ہو سکے۔ اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں۔ اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کیا اپنی پریشانی کا اظہار کر سکتا ہے؟ کسی کو بتا سکتا ہے کہ مجھے سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہے، وغیرہ وغیرہ؟ تو کیا کسی مومن آدمی کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اپنی پریشانی کسی اور کے سامنے بیان کرے؟ جواب اس کا ہے کہ بالکل جائز اور درست ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بیان کرنا ناراضگی کے لیے نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا نہ ہو، یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ من باب الاخبار، کسی کو انفارم کرنا اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہو، یا کوئی آدمی پوچھ لے، جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے وہ پوچھ لیتا آپ کو کیا ہے، تو اس اعتبار سے بتانا جائز اور درست ہے۔ یاد ہوگا آپ کو واقعہ صحیح بخاری کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو اماں عائشہ نے کہا وَرَاسَاهُ، ہائے میرے سر کا درد، ہائے میرے سر کا درد۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اور ایسے ہی سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب مجھ کو بیماری نے پکڑ لیا ہے، تکلیف نے پکڑ لیا ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی ناراضگی والا معاملہ نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے والا معاملہ نہ ہو، اور اسی طریقے سے تقدیر پہ رضامندی والا ناراضی ہونے والا معاملہ نہ ہو، صرف ضرورت کے وقت اگر کسی کو خبر دے رہا ہے تو ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ ایک ایک کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی سے ہر آدمی بھاگتا ہے کہ نہیں؟
دنیا میں ہر آدمی کیا ہے؟ پریشانی سے، بیماری سے، ٹینشن سے، الجھن سے، رنج سے، غم سے، فکر سے، غریبی سے، فقیری سے، ہر آدمی کیا بھاگتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ اس کے اپنے اختیار کا معاملہ نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے طے شدہ ہیں. یہ تقدیر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بیماری ہی لکھی ہو، پریشانی ہی لکھی ہو، اور اسی میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی مضمر اور پوشیدہ ہو. تو سب سے پہلے تو ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین تقدیر پر مضبوط ہونا چاہیے. دنیا میں جن لوگوں کا ایمان تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایمان کا ایک اہم پلر کیا ہے کہ تم تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لاؤ. اللہ نے تمہارے حق میں جو اچھی چیزیں لکھی ہیں، جو بری چیزیں لکھی، اس پر ایمان لاؤ. جب کسی شخص کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہوتا ہے، درست اور صحیح ہوتا ہے، تو اسے پریشانی بھی آرام لگتی ہے. مثال کے طور پر بڑی محنت کیا اس نے لیکن روزگار حاصل نہیں ہوا تو ٹینشن میں نہیں ہوتا، فکر میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھ رکھا ہے اور اسی لیے اسی میں میرے لیے خیر ہے. ایک آدمی بہت محنت کرتا ہے، اپنی بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے لیکن شفا یابی نہیں ہوتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں علاج کرا کے، نہ جانے اللہ نے مجھے یہ بیماری کیوں دی ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی میرے لیے لکھ رکھا ہے اور اسی میں میرے لیے خیر اور بھلائی مضمر اور پوشیدہ ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے کا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ زندگی میں چاہے اونچ ہو یا نیچ ہو، آرام ہو یا تکلیف ہو، ہر موقع پر آپ رضامندی کا ثبوت دیں گے اور اس طریقے سے دنیا کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. کن لوگوں پر مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آتی ہیں؟ کون لوگ ہیں جو بیماریوں میں زیادہ مبتلا کیے جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن پر آفت زیادہ آتی ہے، جو رنج اور غم میں زیادہ ہوتے ہیں، جو ٹینشن اور فکر میں زیادہ ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر آزمائش اور مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آتی ہیں. یعنی اگر آپ بیمار نہیں پڑتے ہیں، آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، روزگار بھی ویل مینٹین ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو آپ اپنے بارے میں خیر منائیے کہ آپ اللہ کے منتخب اور سلیکٹڈ بندے میں نہیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو اور وہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہو. یہ امپاسبل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے تو دیکھیں کہ کہیں اللہ آپ سے پیار اور محبت کم تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جس پر پیار لٹاتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اس کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ منہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ جس بندے سے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریوں سے میں مبتلا کر دیتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر. یعنی اللہ جب چاہتا ہے ہمارے ساتھ خیر ہو، بھلائی ہو، تو اللہ مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے، عجل له عقوبۃ ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معجل کر دیتا ہے. آپ سے جو گناہ ہوتا ہے اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں بیماری کی شکل میں، ٹینشن اور فکر کی شکل میں، روزگار کی کمی کی شکل میں دے دیتا ہے. آپ سے گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا آپ کو کیا ہے؟ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کے ساتھ روک دیتا ہے. جاؤ گناہ کرو، کرتے رہو، کوئی سزا اس کو دنیا میں نہیں دیتا. آدمی سمجھتا ہے کہ میں بچا ہوا ہوں، حرام کھا رہا ہوں بچا ہوا ہوں، شراب پی رہا ہوں بچا ہوا ہوں، زنا کر رہا ہوں بچا ہوا ہوں، لوگوں کا مال نہ کھا رہا ہوں بچا ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا ہے، خوب ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا. نہیں، امسک علیہ بذنبہ، اللہ اس کو گناہوں کے ساتھ روک دیتا ہے. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا دے. امام احمد نے اس کو مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے. اور اس معنی کی روایات کثرت سے آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کو مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے. اور ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء،
ان عظم الجزائی ما عظم البلا، جتنا بڑی تکلیف، جتنا بڑا دکھ درد، اتنا ہی بڑا آپ کو اجر ملے گا. جتنا بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا کیا ہے اجر. ایک آدمی صرف شوگر کی بیماری میں مبتلا، دوسرا آدمی ہارٹ اٹیک کی بیماری میں مبتلا، دونوں کو اجر ملے گا لیکن دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی بخار میں مبتلا ہے، کوئی آدمی ہلکی پھلکی فنسی میں مبتلا ہے، دونوں کو ثواب ملے گا لیکن ہر آدمی کو ثواب اس کی آزمائش اور تکلیف کے اعتبار سے ملے گا. ان عظم الجزائی ما عظم البلا، جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا اجر. فمن رضی فلہ الرضا، جو آدمی اس تکلیف پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے ناراض ہو جاتا ہے. انسان کو جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہے جانتے ہیں؟ گناہ بڑی تیزی کے ساتھ مٹائے جاتے ہیں. اس سلسلے میں بڑی کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں. یعنی جو تکلیف اور پریشانی انسان کو لاحق ہوتی ہے اس کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ گناہ مٹائے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. جب انسان کے گناہ مٹا دیے گئے تو جنت اس کے لیے کیا ہے ایزی اور آسان ہوتی چلی گئی. گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا محبوب اور چہیتا بھی بن جاتا ہے، اور اس کو نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. یہ سب بیماری پریشانی وغیرہ کے کیا ہے فائدے. آئیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما یصیب المسلم ما من شیء یصیب المؤمن فی جسدہ یؤذیہ الا کفر اللہ عنہ من سیئاتہ. کوئی چیز جو مومن آدمی کے جسم میں پہنچتی، کوئی بھی چیز اور جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی، مومن آدمی کو تکلیف ہوتی، کانٹا چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، پتھری ہو گئی تو تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں کچھ پڑ گیا تو تکلیف ہوگی، پھوڑے پھنسی ہو گئی تو تکلیف ہوگی، بخار ہو گیا تو تکلیف ہو گئی. کوئی بھی چیز جو مومن آدمی کے جسم میں لاحق ہوتی ہے جس سے مومن آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے، الا کفر اللہ عنہ من سیئاتہ، مگر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ روایت مسند احمد میں اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ میں موجود ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی. سب سے زیادہ آزمائش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار اتنا آتا تھا، اتنی ڈگری کا آتا تھا جیسے دو لوگوں کو بخار آئے. دو لوگوں کا بخار مل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تنا بخار ہوتا تھا. جب آپ کو بخار لاحق ہوتا تھا آدمی آسانی کے ساتھ ہاتھ نہ رکھ سکے، اور آپ جب مرض الموت میں تھے، جب اس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ میں ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ آپ اٹھ کر کے مسجد تک جا سکیں. صرف بخار جو ہوتا ہے وہ جسم کو توڑ دیتا ہے، بالکل کمزور کر دیتا ہے، اور یہ مسلسل کئی دنوں تک بخار رہا، اور بخار کی شدت دو لوگوں کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. یہاں تک کہ پانی پہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور آپ کے جسم پر کیا ہے ڈالے جاتے تھے. تھوڑا افاقہ ہوتا، بخار ہلکا ہوتا تو آپ مسجد میں جاتے اور صحابہ کو نصیحت کرتے، پھر واپس آتے. تو سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کس کی ہوتی ہے؟ ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان احدهم لیبتلی بالفقر حتى ما یجد احدهم الا العباء التي يحویها. اتنی آزمائش ہوتی ہے نیک اور صالح لوگوں کی کہ ایک چادر بھی ان کے پاس نہیں ہوتی جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں. اتنی آزمائش ہو جاتی ہے اہل ایمان کی، اہل تقوی کی، اہل توحید کی، اتنی آزمائش ہو جاتی. دیکھیے مصعب بن عمیر کو مکہ کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا، مالدار لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب اسلام کی آغوش میں آئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ایک چادر بھی ان کے پاس نہیں تھی جس سے ان کے جسم کو مکمل طور سے کیا ہے ڈھانپ دیا جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی غریبی فقیری میں اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ ایک چادر بھی میسر نہیں ہوتی ہے. وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ.
جیسے ہم میں سے کسی کو جاب مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نوکری مل جائے بڑی خوشی ہو گئی، گاڑی لے آئے بڑی خوشی ہو گئی، مکان خرید لے بڑی خوشی ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، نیک آدمی کو جب مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ویسے ہی وہ خوش ہوتا ہے جیسے تم لوگ نعمتوں کے پانے پہ خوش ہوتے ہو۔ جیسے تمہیں نعمتیں ملتی ہیں تو تم خوب خوش ہو جاتے ہو، یہ دنیا بن گئی، مکان میرا بن گیا، گاڑی میری آ گئی، جاب میری مل گئی، زندگی سیٹل ہو گئی میری، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صالحین نیک لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر اس قدر کیا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے ذریعے سے میری جہنم مجھ سے دور ہو رہی ہے، گناہ میرے مٹائے جا رہے ہیں، درجات میرے بلند کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا میں قریبی بندہ بن رہا ہوں، نعمتوں کے کا احساس ہو رہا ہے، شکر پیدا ہو رہا ہے۔ تو مومن بندہ کیا ہے؟ جو صالح اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیماریوں کے ملنے پر ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے عام آدمی نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، یعنی یہ نعمت ہے، یہ ابن ماجہ وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ عدم من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ، جب کسی انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ کما تحط الشجرۃ ورقها، کیسے مٹتا ہے گناہ؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا درخت سے پتھر جھڑتا ہے، گرتا ہے، ایسے ہی مومن بندے کو جب تکلیف، بیماری اور اذیت پہنچتی ہے تو اس کے گناہ کیا ہے؟ جھڑتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے پاس گئے تو وہ بخار کی شدت سے بالکل نڈھال تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی بڑی تیز بخار ہے، تو آپ نے فرمایا اصبری، صبر کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صبر کرو، فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب القير خبث الحديد، یہ ابن آدم کی برائیوں کو، اس کی خباثت کو، نجاست کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں اگر ڈال دیا جائے تو لوہا بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی بخار کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور آئیے، چونکہ خواتین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، سب سے پہلے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ثواب کو پانے کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، تقدیر کا کہ اس مسئلے پر راضی ہوں جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے ہو رہا۔ دوسرا یہ کہ ثواب کی امید لگائے رہیں، ثواب کی کیا ہے؟ امید لگا۔ اگر ثواب کی امید نہیں رہے گی تو کسی بھی مصیبت پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونے ہی کی وجہ سے صبر ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی لوگوں کو ارے 2-4 سال محنت کر لو تو آگے تمہیں آرام کی زندگی گزارے گو، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ چلو 2-4 سال محنت کر لیں گے تو آگے ٹھاٹ باٹ سے، جیسے بھائی کوئی آدمی 8-10 سال محنت کر لے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بعد میں کیا ہے؟ آرام کی زندگی گزارے گا۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ 2-4 سال محنت کرنے کے بعد آرام ملے گا تبھی وہ محنت کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر اس راہ میں جتنی بھی تکلیف آتی ہو، 10 گھنٹہ پڑھنا پڑے، 8 گھنٹہ پڑھنا پڑے، 16 گھنٹہ پڑھنا پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آدمی یہ جان لیتا ہے کہ تو مختصر زندگی، اگر اس زندگی پر ہم صبر کر لے گئے، اس کو اللہ تعالیٰ کے مطابق کاٹ لے گئے تو اس کے بعد کیا ہے؟ پھر آرام ہی آرام کی زندگی ہے، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چھوٹی بڑی کوئی تکلیف ہو، آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں تھک جاتی ہیں، گھر کی صفائی کرنا ہے، بچوں کی صفائی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کھانا بنانا، برتن دھلنا، ظاہر یہ سب کام ہے، بالکل ایزی اور آسان تو نہیں ہے نا۔ بس کبھی کبھی لوگوں کو لگتا ہے کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب کام ہے۔ لوگ بچوں کی خدمت کرنا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، برتن دھلنا، یہ سب کیا ہے؟ کام ہے، اور ان سب میں تکان لائق ہوتی ہے، پریشانی لائق ہوتی ہے، ایک جیسے حالات نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر آدمی، اگر عورت ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید نہ رکھے تو کیا کرے گی؟ شوہر کو کوستی رہے گی، ایک میڈ نہیں لا پاتے ہیں، یہ نہیں لا پاتے ہیں، واشنگ مشین نہیں لا پاتے ہیں، یہ نہیں لا پاتے، یہی ہوتا ہے نا بھائی۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو آدمی یہی ساری چیزیں کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن جب ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ ان چیزوں پر میرے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، درجات بلند کیے جا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین بندی بنتے جا رہی ہوں، تو اس کے لیے برتن صاف کرنا ہو یا گھر صاف کرنا ہو یا کھانا بنانا ہو، سب اس کے لیے نعمت لگ رہا ہے۔ وہ تو
کما رہی ہے, بینیفٹس مل رہے ہیں, اس کو ثواب مل رہا ہے, اجر مل رہا ہے, اس کے گناہ مٹ رہے ہیں. اب آج کے دور میں کون سی خاتون ایسی ملے گی جو برتن صاف کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتی ہوگی؟ ہاں, کون یہ سوچتی ہوگی کہ ہاں اس سے میرے گناہ, برتن کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی دھل رہے ہیں, میں برتن صرف نہیں دھل رہا ہوں, میرے گناہ بھی دھل رہے ہیں. کون سی خاتون ایسی ہوگی؟ ہاں, لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ چیزیں کیا ہے؟ آسان ہو جائیں گی. آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں 5641 اور مسلم میں آپ دیکھیں گے تو 2573 کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطایا. مومن آدمی کو, مسلم آدمی کو تکان لائق ہو, کوئی بیماری لائق ہو جائے, کوئی ٹینشن ہو جائے, کوئی فکر ہو جائے, کوئی رنج ہو جائے, کسی کو بیٹی کی شادی کی فکر ہے, کسی کو بیٹے کی شادی کی فکر ہے, سب پر اجر ملتا ہے, پر آپ کی فکر صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ بس امبانی اور اڈانی کو ڈھونڈنے میں آپ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہوں, اس پہ اجر نہیں ملے گا, لیکن دیندار صالح نیک بچے کے ڈھونڈنے میں اگر آپ فکر مند ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ بھی ثواب چلا گیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے, سب لوگوں سے, کیونکہ سب کیا ڈھونڈتے ہیں؟ سب دنیا دار ڈھونڈتے ہیں. اگر دنیا دیندار ڈھونڈنے میں تاخیر ہو رہی ہو, اس لیے فکر اور ٹینشن ہو, تو اس پہ ثواب ملے گا, اجر ملے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کسی بھی مسلم کو کوئی تکان لائق ہو, تکان ہوتی کہ نہیں, کام کر کے تک جاتے ہیں, کوئی سائیکل چلا کے, کوئی کسی چیز سے تکا ہوا ہوتا ہے. تکان تو ہر آدمی کو لائق ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہ تھکنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے, ولا یعود حفظهما, لیکن انسانوں میں کوئی ایسا نہیں جس کو تکان نہ لائق ہو. سب ٹائرڈ ہوتے ہیں, سب کو تکان لائق ہوتی ہے, سب کو پریشانی لائق ہوتی ہے, سب کو بیماری لائق ہوتی ہے. ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم, کچھ بھی ہو, حتی الشوکۃ یشاکها, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا. آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں داخل ہوئے, کبھی دروازے سے یہاں لگ گئی, کبھی پیر میں ٹھوکر لگ گئی, لگتی کہ نہیں لگتی ہے؟ اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو ماں بہن شروع کر دیتے ہیں, یا گھر والوں کو کچھ کہتے ہیں یہاں رکھنا چاہیے, کبھی اور. اس سے کیا آپ کو ملے گا؟ تکلیف بھی ملی ہے اور مزید آپ اپنے لیے گناہ کا سامان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو یہ ٹھوکر یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے, تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہو جائے گا. درد اور تکلیف کیا ہو جائے گی؟ سب کم سے کم آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گی. اس معاملے میں, اس سلسلے میں بہت ساری روایات کیا ہے؟ موجود ہیں. اگر سب کو ذکر کروں گا تو وقت کافی ہو جائے گا. تو کوئی بھی تکلیف, کسی بھی طرح کا غم, کسی بھی طرح کی ٹینشن, کسی بھی طرح کی بیماری, کسی بھی طرح کا ٹائرڈ ہو جانا, تھک جانا, یہ سب کے سب آپ کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں. آپ چاہیں تو اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنائیں, درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائیں, اور آپ چاہیں تو آپ اپنے گناہوں کو اور زیادہ بڑھا لیں, نیکیوں کو اور کم کر لیں. یہ ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت آپ کس طرح کا رخ اور طریقہ کیا ہے اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من یعمل سوءا یجز بہ, جو بھی آدمی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا, اس کی سزا اس کو دی جائے گی. جو آدمی جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ, اس کی سزا اس کو دی جائے گی. تو صحابہ پر یہ آیت بڑی شاق گزری, صحابہ پر یہ آیت کیا ہے؟ بڑی مشکل گزری کہ جو کچھ بھی عمل کریں گے برائی کا سب کا بدلہ دیا جائے گا. تو ایسی صورتحال میں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. ہر برائی پر اگر ہماری پکڑ ہو جائے گی تو ہم کیا ہے؟ ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں معاملہ ایسا ہی ہے, لیکن یجزا بہ المؤمنون فی الدنیا فی مصیبت فی جسدہ فی ما یؤذیہ, لیکن مومن آدمی کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے جسمانی طور پر, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ اس کو دے گا, جس سے اس کے گناہ کیا ہے؟ ختم ہوتے چلے جائیں گے. وصب المومن کفارۃ لما لخطایاہ, مومن آدمی کے جتنی بھی تکلیفیں ہیں, پریشانی ہیں, وہ اس کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہیں. ایسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ, کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد کی, مومن عورتوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے.
کس چیز میں؟ اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے جسم میں کرتا رہتا ہے. کبھی ایک بیٹا ٹھیک ہوا دوسرا بیٹا بیمار ہو گیا، ایک بیٹی ٹھیک ہوئی دوسری بیٹی بیمار ہوئی، فلاں ٹھیک ہوئے دوسرا بیمار ہو گیا. جسم کا ایک درد صحیح ہوا نہیں کہ دوسرا پھر پڑ گیا، ہے نا. تو آدمی کا کہ جان میں، مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا رہتا ہے. حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. آزمائشوں کی وجہ سے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیبتلی عبدہ بالسقم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. حتی یکفر ذلک عنہ خطایا کل ذنب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ مٹا دیتا ہے. اب بتائیے بیماری ہماری رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے درجات انسان کا آگے اور روایت آئے گی کہ اس کا اور بھی کیا بڑا فائدہ ہے. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ذکر کیا کہ کھانسی ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، ان سب کی وجہ سے انسان کے گناہ بڑی تیزی کے ساتھ مٹائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو تو بالکل صاف ہو جاتے ہیں. پاک و صاف انسان کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. ایسے ہی کچھ نوجوان جو ہے مینا کے اندر داخل ہوئے اور ہنس رہے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں موجود تھی. کہنے لگی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ فلاں آدمی جو ہے گر گیا ہے، ٹینٹ اور کھمبے سے گر گیا ہے، اور قریب تھا کہ اس کی گردن یا اسی طریقے سے اس کی آنکھ چلی جاتی، یعنی اس کو چوٹ لگتی. ایسا گرا جیسے کوئی گرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ ہنستے ہی ہے نا. کوئی گر جاتا ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ہنستے ہی ایک طریقے سے. تو انہوں نے کہا لا تضحکوا، اما عائشہ نے کہا لا تضحکوا فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها الا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. ہنسو نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے کہ کسی مسلم آدمی کو کوئی کاٹا یا اس سے بڑی کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور ایسے ہی بہت ساری روایات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله كما يخلص القير خبث الحديد، جب بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو ایسے ہی پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے زنگ آلود لوہے کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے. کہیں کہا گیا جیسے سونے اور چاندی کو زنگ سے پاک کر دیا جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز جو عام طور سے لوگوں کو لائق ہوتی ہے، جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور اسی طریقے سے گردے وغیرہ کی بیماریاں ہیں، کسی کا ڈائلیسس، یہ سب کو نہیں ہوتا. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں، کبھی کسی کو بھی ہو سکتی ہیں، ہوتے رہنا چاہیے. ان کامن بیماریوں میں بخار ہے. کیا ہے؟ بخار. یہ بڑی نفع بخش بیماری ہے، بڑی فائدے مند بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی ہی فائدے مند بیماری ہے بخار جس کو کہتے ہیں، کیونکہ بخار کے ذریعے سے گناہ بڑی تیزی کے ساتھ مٹائے جاتے ہیں. اور جسم کا ہر حصہ جو کہ بخار زدہ ہوتا ہے اس لیے ہر حصے پر اجر و ثواب ملتا ہے. جسم کا بخار کہاں ہوتا ہے؟ پورے باڈی میں ہوتا ہے نا، کنفرم ہے نا، پوری باڈی میں ہوتا ہے. باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں بسا اوقات کیا ہے، کچھ خاص بیماری ہارٹ اٹیک دل تک محدود رہتا ہے، پتری ہوتی کچھ دوسری چیزوں تک محدود رہتی ہیں، شوگر وغیرہ بھی ایک طریقے سے پورے جسم کی بیماری کہا جا سکتا ہے اس کو، بلڈ پریشر وغیرہ ہے. لیکن جو بخار ہے وہ جسم کے تمام جوڑ تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بخار کی بڑی فضیلت ہے. اور حدیث میں بخار کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. بخار اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. بخار اہل ایمان کے لیے نعمت. ہم جیسے لوگ کیا ہے، جیسے ہی بخار ہوا فوراً اینٹی بائیوٹک لیے ختم ہو گیا. ارے اللہ کے بندے تو 2-4 دن صبر کرتے تو گناہ مٹتے. لیکن نہیں، بخار ہوا نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے ہوئے نہیں، پہنچ گئے ڈاکٹر کے پاس. ہاں
اور اس طریقے سے گناہ بھی نہیں ختم کیے اور پیسے بھی جا کر دے کر آگے. تو بخار وغیرہ 2 سے 3 دن عام طور سے رہتا ہے, اس کا اپنا علاج بتایا گیا. کچھ وقت تک چلنے دیجئے, احساس تو ہونے دیجئے کہ تکلیف ہوتی کیا, پریشانی ہوتی کیا ہے. بخار میں آپ مریں گے نہیں, تو تھوڑا آپ صبر کر لیں. ضروری نہیں کہ فوراً کیا ہے آپ علاج کرنا شروع کر. بہت سارے علماء ان چیزوں کا علاج نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, علاج ایک رخصت ہے, ایک اجازت ہے, آدمی علاج کر سکتا ہے, اسے انکار نہیں ہے. لیکن ہر بیماری کا, ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا یہ کیا بہت مناسب اور بہتر چیز نہیں ہے. کچھ بیماریوں کو کچھ وقت تک اپنے ساتھ رہنے دیجئے تاکہ آپ کے گناہ مٹے اور درجات کیا ہے بلند ہو. تو بخار ایک بڑی بہترین بیماری ہے. یہ وہ مرض ہے جو آپ کے گناہوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابیہ کے پاس گئے, وہ بخار سے بالکل چور تھی, سخت قسم کا بخار تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بخار کہاں, تو انہوں نے کہا لا بارک اللہ فیہا. صحابیہ نے کہا اللہ تعالیٰ بخار میں برکت نہ دے, یعنی بخار کو ایک طریقے سے بد دعا دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبی الحمى, بخار کو برا بلا مت کہو, فإنها تذهب خطایا بنی آدم کما یذهب الکیر خبث الحدیث. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بخار انسان سے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو ڈال دیا جائے تو زنگ کو ختم کر دیتا ہے, ایسے ہی بخار بنی آدم کے گناہوں کو کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے. 2-3 دن بخار رہ جائے تو کتنے ملین گناہ ہمارے دھل سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور اگر بخار نہیں آیا یا آیا فوراً دوا لے کر چلے گئے تو پڑا رہ جاتا ہے. وہ توبہ وغیرہ کی بھی توفیق اس زمانے میں کیا ہے کم ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے گناہ اکٹھا ہوتے چلے. جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں نا. دل کیوں مردہ ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اگر آدمی توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد تو دل صاف ہو جاتا ہے, نہیں توبہ کرتا ہے تو دل گندا ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ اس کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ یہ تو آدم کے گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا. اہل قبا کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, قبا وہاں کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بہت بخار ہے, پورا علاقہ بخار سے چور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئتم ان ادعو اللہ لکم فیکشفها عنکم, اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تم سے بخار کو دور کر دے. کبھی کبھی ہوتا نا پورا گھر بخار میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. بخار بھی ان بیماریوں میں سے جو عام طور سے کیا ہے پھیلتی بھی ہیں. تو پورے علاقے میں بخار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ بخار کو تم سے دور کر دے. وَإِن شِئْتُمْ أَن تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا, اور اگر تم چاہو تو یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا سبب اور ذریعہ بن جائے, تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وتفعل, کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا پھر چھوڑ دیجئے, ہم کو چھوڑ دیجئے, ہم بخار کے ساتھ رہیں گے اور اپنے گناہوں کو پاک صاف کرائیں گے. اسی لیے جب ہم کسی مریض کی عادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دعا بتائی گئی ہمیں؟ لا عباس لا بأس لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس, ٹینشن نہ لو, فکر نہ کرو, طہور انشاءاللہ, یہ بیماری آپ کو گناہوں سے طہور پاک کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوگی انشاءاللہ. یہ دعا دیتے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس تم ٹھیک ہو جاؤ, ہم لوگ تو یہی دعا دینے میں پریشان رہتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ کہو کہ ٹینشن نہ لو, فکر نہ کرو, انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کرنے والی ہے, طہور انشاءاللہ. تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں بخار ٹھیک ہو جاؤ, چاہو تو یہ تمہارے لیے جو ہے طہور پاکی اور صافی کا ذریعہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, بل تکون طہور, ہم چاہتے ہیں کہ یہ بخار ہمارے لیے کیا ہے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بن جائے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ حدیث میں کہا گیا ان الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجر ورقها, بخار گناہوں کو ایسے ہی جھاڑتا ہے, مٹاتا ہے جیسے پتے درخت سے کیا ہے جھڑتے اور گرتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ کیا ہے بخار سے گناہ مٹائے جاتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور کہا کہ الحمى کیر من جہنم, بخار کیا ہے
जहन्नम का भाप है। बुखार क्या है? जहन्नम का भाप है। फमा असाबल मोमिना मिन्हा कान हज़्ज़ुहु मिनन नार। अगर दुनिया में भाप मिल गई तो अब जहन्नम के भाप से बच गए आप। जहन्नम की आग से क्या है? जितना आप बुखार दुनिया में मिल रहा है उतनी जहन्नम की आग से आप क्या है? दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा फायदा है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरीज की इयादत की और उनको भी बुखार था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बशीर खुश हो जाओ। हम अगर किसी को कह देंगे तो मारना शुरू कर देगा, हम बीमार हैं और तुम आए हमको ये कहने के लिए बुखार तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अल्लाह के नबी ने कहा बशीर खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए बशारत है। जिस मरीज की इयादत करने के लिए गए जिसको बुखार था, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए खुशखबरी। फ़इन्नल्लाह यक़ूल हिया नारी उसल्लितुहा अला अब्दी अल-मोमिन फ़िद दुनिया। बुखार ये मेरी आग है जिसे मैं दुनिया में मोमिन बंदे पर मुसल्लत कर देता हूँ। लितकून हज़्ज़ुहु मिनन नार फ़िल आखिरा, ताकि आखिरत में उसके लिए मामला न रहे, आखिरत में उसके लिए मामला न रहे। इसके अलावा और भी रिवायात हैं। यहाँ तक कि बुखार की इतनी फजीलत आई हुई है कि बाज़ सहाबा ने अल्लाह से दुआ तक की कि अल्लाह मुझे हमेशा बुखार रहे। समझ रहे हैं? हाँ, बीमारियों से घबराने वाले, रोने वाले, धोने वालों सहाबा ने दुआ तक की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे या रसूलल्लाह अराअयता हादिहिल अमराद अल्लती तुसीबुना मा लना फीहा। अल्लाह के नबी तरह तरह की बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं जो हमें तरह तरह की बीमारियां आती हैं, क्या इस पर हमें कुछ मिलेगा? हाँ, बुखार है, कभी सर्दी है, कभी खांसी है, कभी कुछ है, इस पर हमें कुछ मिलेगा? इस वक्त कोई आके नहीं पूछेगा किसी आलिम से, कोई आलिम से नहीं इतनी से मैं इतना बीमार रहता हूँ, मुझको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये है वो है, मुझे मेरे लिए कुछ है क्या? कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो इन बीमारियों को अपने लिए ज़हमत समझता है। तो सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा कि इन बीमारियों में हमें कुछ मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कफ़ारातुन, ये बीमारियां तुम्हारे गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं। तो उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला मशहूर सहाबी वहाँ मौजूद थे, कहने लगे या रसूलल्लाह व इन क़ल्लत, अगरचे छोटी कोई बीमारी हो, कोई मामूली सी तकलीफ हो, क्या वो भी गुनाहों का कफ़ारा होंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन शौकतुन फमा फ़ौक़हा, अगरचे कोई कांटा ही चुभ जाए या उससे बड़ी कोई चीज़ हो, सब पर क्या है? गुनाह मिटाए जाएंगे। फदआ उबैयुन अल्ला युफ़ारिक़हु अलवाक़ु हत्ता यमूत, उन्होंने वही अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बुखार मुझे कभी ख़त्म ना हो यहाँ तक कि मेरी मौत वाक़ई हो जाए। क्या दुआ कर दी? कि अल्लाह हमेशा मुझे बुखार रहे यहाँ तक कि मुझे मौत वाक़ई हो जाए। लेकिन किस तरीके से दुआ की? अल्लाह यशग़लहु अन हज्जिन वला उम्रतिन वला जिहादिन वला सलातिन मक्तूबतिन फी जमाअतिन, लेकिन बुखार ऐसे हो, इस दर्जे का बुखार हो मुझे, इस दर्जे का बुखार हो मुझे कि बुखार की वजह से मेरा हज, मेरा उम्रा, मेरा जिहाद और मेरी फ़र्द नमाज जमात के साथ मस्जिद में ना छूटने पाए। यानी इतना शदीद बुखार ना हो कि मैं हज ना कर सकूं, उम्रा ना कर सकूं, जिहाद ना कर सकूं, फ़र्द नमाज के लिए मस्जिद में ना जा सकूं, इतना बुखार ना हो, लेकिन बुखार मुझे चाहिए ताकि मेरे गुनाह क्या है? मिटते रहें। कहते हैं कि ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। उबई इब्न काब बड़े सहाबी हैं। रावी हदीस कहते हैं फमा मस्सा इंसानुन जसदहु इल्ला वजद हर्रहु हत्ता माता, उस दिन के बाद जिस भी इंसान ने उबई इब्न काब को छुआ तो हमेशा बुखार महसूस किया, यहाँ तक कि उनकी वफात हो गई, यहाँ तक कि उनकी वफात हो गई। तो आदमी ये मामूली सी जो तकलीफ लगी रहती है, कभी दांतों में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी दिल में दर्द, कभी कहीं दर्द, इससे घबराइए नहीं। ये हर दिन आपके गुनाहों को क्या कर रही है? हर दिन आपका बोझ कम कर रही है, आपके दर्जात को बुलंद कर रही है। ये भी रिवायत मुस्नद अहमद की और सही दर्जे की रिवायत। एक और सहाबी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सभी जानते हैं, वो भी कहते हैं मा मिन मर्दिन युसीबुनी अहब्बु इलैया मिनल हुम्मा, जितनी बीमारी मुझको लायक होती है ना, सब बीमारियों में सबसे ज्यादा मुझे बुखार पसंद है। ये बीमारी की बात हो रही है, नेमत की बात नहीं हो रही है। जो हम जिसको नेमत कहते, जितनी भी बीमारी है आती है मुझको, उन बीमारियों में सबसे बेहतरीन बीमारी मेरे लिए क्या है? सबसे महबूब बीमारी क्या है? बुखार है। क्योंकि लिअन्नहा तदखुलु फी कुल्लि उज़्विन मिन्नी, क्योंकि वो जिस्म के हर हिस्से में दाखिल होती है। व इन्नल्लाह युअता कुल्ला उज़्विन क़िस्तहु मिनल अज्र, और अल्लाह ताला इस तरीके से जिस्म के हर हिस्से को उसका बदला और अज्र अता करता है। तो ये भी देखे, ये भी सहाबा की क्या है? तमन्ना है। तो बस, और ये बुखार वो चीज़ है जो क्या है? आम तौर से हर शख्स को लायक होती है। कोई ऐसा है जिसको कभी बुखार ना आया हो अब तक?
آپ کو نہیں آیا ہے؟ آپ کو نہیں آیا بخار کبھی؟ فرحان آپ سے پوچھ رہے ہیں، آیا ہے نا؟ ہاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمى من فیح جہنم، علاج کیا ہے؟ بخار اصل میں جسم کو توڑ دیتا ہے، جسم کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ علاج بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمى من فیح جہنم، جو بخار ہوتا ہے وہ جہنم کی بھاپ ہے، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ، تو اس سے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو، اس گرمی کو پانی کے ذریعے سے کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو۔ بخاری مسلم کی روایت، کثرت سے روایت ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر بخار کی بہت ساری قسمیں ہیں، اکثر بخار کا علاج کیا ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے، غسل دے دیا جائے ٹھنڈے پانی سے، یا ٹھنڈے پانی کی جو ہے پٹی وغیرہ بدلی جائے، یہ طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اور آج بھی ڈاکٹر جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ برف سے اس کی سکائی کر دیجیے، ٹھنڈے پانی سے کی پٹی باندھیے۔ تو اس طریقے سے، اور بعض روایت میں کہا گیا جو مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ اذا حم احدکم فلیسن علیہ الماء البارد 3 لیال من السحر، اگر کسی انسان کو بخار ہو تو سحر کے وقت فجر سے پہلے 3 رات تک مسلسل ٹھنڈے پانی سے اس کو غسل دے دیا جائے، اس پٹی وغیرہ بدل دی جائے۔ اگر کسی کا بخار سخت ہو، چھوڑ نہ رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 راتوں تک مسلسل سحر کے وقت، فجر سے پہلے کے وقت میں اس کو غسل دے دیا جائے، یا پٹی وغیرہ کیا ہے ٹھنڈے پانی سے بدل دی جائے۔ اس کو امام ابو یعلا نے، امام حاکم نے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں ابو جمرہ کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مجلس میں بیٹھتا تھا، ان کے درس میں بیٹھتا تھا، مجھ کو بخار لاحق ہو گیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ابردها عنک بماء زمزم، تم اپنے بخار کا علاج زمزم پانی کے ذریعے سے کرو، یعنی زمزم پانی کو سے غسل کر لو، یا اسے جسم میں کیا ہے مل لو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، یہ جو بخار ہے جہنم کی بھاپ ہے، اسے ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو۔ تو اگر زمزم کا پانی میسر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر زمزم کا پانی میسر نہیں ہے تو کسی بھی پانی کے ذریعے سے کیا ہے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس جب کوئی عورت آتی جس کو بخار ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی؟ پانی لے کر کے ٹھنڈا پانی ایسے گریبان میں ڈال دیتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسماء بنت ابو بکر کے پاس جب کوئی خاتون آتی جن کو بخار ہوتا تو کیا کرتی؟ پانی لے کر کے جیب میں ڈال دیتی، اس گریبان میں کیا ہے ڈال دیا کرتی تھی۔ تو یہ بھی کیا ہے بہترین نسخہ ہو سکتا ہے بخار سے علاج کرنے اور کرانے کا۔ بعض بخار ایسے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پانی ٹھنڈا پانی فائدہ نہ کرے، لیکن اکثر بخار کی قسموں میں یہی صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی بعض بیماری ایسی ہیں جس پر صبر آدمی کر لے جائے تو کیا ہے جنت کی بشارت ہے، کیا ہے جنت کی بشارت ہے۔ عطا بن ابی رباح سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں جنتی خاتون نہ دکھلاؤں، کیا میں تمہیں جنتی خاتون نہ دکھلاؤں؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا ضرور دکھلائیے۔ کہا یہ کالی کلوٹی عورت جو ہے نا یہ جنتی ہے، کہا یہ کالی کلوٹی عورت جو یہ جنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھ کو مرگی آتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ آتا ہے تو میں جو ہے بے پردہ بھی ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو 2 آپشن دیا۔ کتنا آپشن دیا؟ 2 آپشن دیا۔ کہا ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں کہ وہ تمہیں ٹھیک کر دے۔ اب جیسے اس نے سنا کہ اس بیماری پر صبر کرنے سے جنت مل سکتی ہے، جنت ہی تو ہمارا گول ہے، جنت ہی تو ہمارا مقصد ہے۔ ایک مومن کا مقصد کیا ہے؟ گول کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ دنیا میں زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ مومن آدمی دنیا میں زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ جنت ہی کے لیے۔ تو جیسے اس نے سنا کہ اس بیماری پر صبر کرنے سے جنت مل جائے گی تو کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اصبر، میں صبر کروں گی،
میں صبر کروں گی، لیکن صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے، یہ بیماری لاحق ہو تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ بخاری اور مسلم دونوں جگہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ نہیں دی ہے، آنکھ سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ نابینا ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لوگ ان کو تانا دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاہل علماء بھی یہاں موجود ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے ابن باز رحمہ اللہ، تو یہاں کے ایک صاحب کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے مفتی اعظم بنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کا نابینا مفتی، سعودی عرب کا کیا ہے؟ نابینا اور اندھا مفتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس آنکھ کے لینے پر اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، اس کو آپ تانا دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے اس نظام اور فیصلے پر آپ راضی نہیں ہیں۔ اور عام آدمی کی بات نہیں ہے، علامہ مولانا کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یقول اذا اخذت کریمتی عبدی فی الدنیا لم یکن له جزاء عندی الا الجنہ، یا جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں آزما لوں۔ محبوب چیز کیا ہے انسان کی؟ سب سے محبوب چیز کیا ہے انسان کی؟ ہاں، آنکھ انسان کی بہت محبوب چیزوں میں سے ہے۔ ایک پل کے لیے سوچئے کہ آنکھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے کو میں اس کی دو آنکھوں کے سلسلے میں آزما لوں، یعنی آنکھوں کو چھین لوں یا آنکھوں کی روشنی ہی نہ دوں، فصبر، اور وہ صبر کر لے جائے، وہ کیا کر لے جائے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ بہت سارے اندھے ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، بہت سارے اندھے ہوں گے لیکن کہاں جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ وہ راضی نہیں رہے، صبر نہیں کیے، اس سے ثواب کی امید نہیں لگائے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صبر کر لے جائے عوضتہ منہما الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ان دو آنکھوں کے بدلے میں اس کو کیا دے دے گا؟ جنت دے گا۔ بخاری، ترمذی اور دو حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی تکلیف پہنچے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ ابن آدم ان صبرتا واحتسبتا، دو چیزوں کے ساتھ، دو شرط ہے، ان الصدمۃ الاولی، اگر تم پہلی تکلیف کے وقت صبر کر لے جاؤ اور ثواب کی امید کرو۔ دو شرط یاد رہے، کسی بھی طرح کی بیماری پر اجر و ثواب پانے کے لیے دو شرطیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک صبر، نمبر دو اجر، صبر اور اجر۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا تو یہ ایمان ہے، نہیں راضی ہوں گے تو کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان صبرتا واحتسبتا، اگر صبر کر لے جاؤ، صبر کس کو کہتے ہیں؟ اجی بہت پیر دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہے، ہر کسی سے جتنے آنے جانے والے ہوں، ایک آدمی کو اگر کوئی بیماری لائق ہو جاتی ہے نا تو وہ ہر کسی سے ذکر کرتا رہتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی آیا گیا نا، ایک آدمی اگر باہر بیٹھ گیا ہے، 100 لوگ گزریں گے، کیسے بھئی بہت درد ہے ہاتھ میں، بہت درد ہے پیر میں، بہت کیا بولوں کیا بتاؤں، یہی سب لگا رہتا ہے۔ پورا اجر تو دور کی بات ہے، مزید کیا ہے؟ اپنے لیے گناہ اکٹھا کر رہا ہو۔ تو ہر کسی سے تکلیفوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، ہر کسی سے تکلیفوں کا ذکر، خاص طور سے بہت سارے سماج میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، جانتے بھی نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے سماج میں ہو جہاں ایجوکیٹڈ لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اگر وہ آپ کے بچے کو خوبصورت انداز میں دیکھ لیے، بہترین کپڑا ہے، تو اتنا زبان پہ حرکت نہیں دیں گے کہ بارک اللہ کہہ دے، بارک اللہ نہیں کہے، برکت کی دعا نہیں کہے، تو آپ کے بچے کو نظر لگ جائے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ نے کہا گاڑی لے کر آئے، وہ اتنا نہیں کہیں گے کہ ہاں بھائی بارک اللہ فیک۔ کیوں ایسے لوگوں سے بیان کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں پر کیا کہنا ہے ان کو نہیں معلوم ہے، تو اسے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اسے کیا ہے؟ کیونکہ نظر حق ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے ایسے لوگوں سے تکلیفوں کا ذکر کرنا یہ شکایت کے انداز میں اور زیادہ خطرناک معاملہ۔ تو ہر کسی سے اپنی پریشانیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس مجبوری وہاں ذکر کر دیجیے، اگر کوئی آپ کا بڑا حبیب اور کریم اور چہیتا ہے تو آپ اس سے ذکر کیجیے، لیکن ایسا نہیں کہ ساری دنیا جان جائے کو آپ کی یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ ہے کہ کوئی آدمی پاس ظاہر ہو جائے الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان صبرتا واحتسبتا ان الصدمۃ الاولی لم ارضى ثوابا دون الجنہ، اگر صبر کر لیے، ثواب کی امید کیے، تو میں تمہیں جنت کے علاوہ کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں جو دینا چاہتا ہوں کیا ہے؟
جنت ہے اگر صبر کر لے جاؤ اور ثواب کی امید کر لے جاؤ۔ دنیا میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے انہی میں سے اکثر لوگ کیا ہوں گے، کیا چاہیے ہمیں؟ عافیت والی زندگی چاہیے، ٹھاٹ باٹ والی زندگی چاہیے، آرام والی زندگی چاہیے، بالکل سب کچھ ویل مینٹین ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، گاڑی ہو، گھوڑے ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، بڑا گھر ہو، بڑا بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، یہ ہے نا، ہاں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی درد نہ ہو۔ ہر آدمی اسی کے لیے رات و دن کس کے لیے محنت ہو رہی بھائی؟ ہاں کس کے لیے محنت ہو رہی فرحان؟ اسی لیے نا دنیا میں آرام پہنچانے کے لیے آپ کو محنت کر رہا، ہر آدمی صبح سے شام تک محنت کر رہا، کیا دین کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے، پل صراط کو پار کرنے کے لیے۔ صبح نکلتا ہے شام میں آتا، کس لیے؟ صرف اور صرف اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے۔ ہفتے ہفتے کام کرتا، کس لیے؟ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا، کس لیے؟ صرف اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے۔ ہاں ایسے تمام لوگ جو دنیا میں ٹھاٹ باٹ والے رہے ہوں گے، جنہیں تکلیف، پریشانی، ٹینشن، غم کم پہنچا ہوگا، قیامت کے دن کا کیا معاملہ ہوگا آپ دیکھیے حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ حلوے کے پر حلوہ نہیں ملے گا، حلوہ پہ حلوہ نہیں ملے گا۔ یہاں بھی آپ میٹھا میٹھا حلوہ کھاتے رہو، مرنے کے بعد بھی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہوگی، آسانی کے ساتھ آسانی کبھی نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کا بھی نظام ہے، جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کیا وہ آگے بڑھ پائیں گے؟ دنیا میں بھی کچھ پانے کے لیے کچھ آپ کو لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ چاہے ٹھاٹ باٹ والی زندگی ہو اور مرنے کے بعد والی بھی زندگی ٹھاٹ باٹ کی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اختیار کرنا ہے کہ کہاں ٹھاٹ باٹ چاہیے، یہاں چاہیے جو چند سالوں تک ہو سکتا ہو، یا ہمیشہ ہمیشہ والا ٹھاٹ باٹ چاہیے، یہ ہمیں طے کرنا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر ہے نا فلاں کا گھر دیکھ کر کے کیا گھر ہے، فلاں کیا جاب ہے، کیا نوکری ہے، کیا آرام ہے، کیا آسائش ہے، آدمی دوسروں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو لوگ دنیا میں آرام کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے، جب قیامت کے دن اجر و ثواب بٹے گا اور مکان اور مرتبہ دیا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب، جس وقت مصیبت زدوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، جس وقت مصیبت زدوں کو، جن کو دنیا میں پریشانی اور تکلیف پہنچی ہوگی، اللہ رب العالمین جب انہیں اجر و ثواب دے گا تو عافیت والے، آرام والے، ٹھاٹ باٹ والے کہیں گے لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، اے کاش کی دنیا کے اندر ان کے جسموں کو قینچیوں سے قطر دیا گیا ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوتے۔ جو دنیا میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کے گئے ہیں، جب وہ تکلیف والوں کو ثواب اور اجر اور مقام اور مرتبہ پاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش کی دنیا میں ان کو اتنی تکلیف دی گئی ہوتی کہ ان کے قینچیوں سے ٹکڑے کر دیے گئے ہوتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اتنا آسان معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ آدمی کیا تمنا کرے گا قیامت کے دن، دنیا میں تو صرف اس کو یہی فکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی روایت صحیح درجے کی، یؤتی بالشہید یوم القیامہ فیوقف للحساب، شہید آدمی کو لایا جائے گا، حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا، حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ ثم یؤتی باہل البلاء فلا ينصب لهم میزان، لیکن جب مصیبت زدوں کو لایا جائے گا، پریشان حال لوگوں کو لایا جائے گا، تکلیف زدہ کو لایا جائے گا قیامت کے دن، تو ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، ان کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی کوئی حساب کتاب ہوگا۔ فیصب علیہم الاجر صبا، یوں نیکیوں کو بہا دیا جائے گا ان پر، جیسے شہید کے لیے وزن کیا جائے گا، صدقہ کرنے کے والے کے لیے وزن کیا جائے گا، اسی حساب سے اجر دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر تکلیف کے مارے ہوں گے، پریشانیوں کے مارے ہوں گے، اذیتوں اور پریشانیوں میں زندگی گزارے ہوں گے، بیماریوں میں جوجھے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ ہوتے ہیں کئی سال تک بیڈ پر بستر پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ان کو لایا جائے گا ثم یؤتی باہل البلاء فلا ينصب لهم میزان ولا ينصب لهم دیوان، نہ کوئی رجسٹر نہ کچھ، فیصب علیہم الاجر صبا، ان پر نیکیوں کو ایسے اڑیل دیا جائے گا، اجر کو اڑیل دیا جائے گا، لو جس قدر چاہیے بے حساب دے دیا جائے گا۔ تو اس وقت اہل عافیت، آرام والے تمنا کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوتے۔ روایت بھی صحیح درجے کی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ہے، طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے بیماری کا بڑا فائدہ کیا ہے، میرے خیال سے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے،
نا؟ بیماری کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ اور جو شکر ہے نا، شکر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان بیمار پڑتا ہے، تب اس کو صحیح سالم جسم کی عافیت کا احساس ہوتا ہے کہ جسم اگر صحیح سالم ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بدن میں درد شروع ہوتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لائف اور اس لائف میں کیا ہے، کتنا فرق ہے۔ تو اگر انسان جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے امتحان کی گھڑی آ جاتی ہے۔ ایسے تو سب لوگ برابر ہوتے ہیں، ہے نا، ایسے سب لوگ برابر ہوتے ہیں، آپ بھی میں بھی سب برابر، لیکن جہاں 2-4 سال پریشانیوں نے گھیرا، وہ بابا کا دربار، وہ درگاہ، یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، جب آدمی کیا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، تب جا کر کے ایسے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن جب تک بیماری پریشانی ابتلا نہ ہو تب تک آدمی کی آزمائش نہیں ہو پاتی ہے، ایمان کا پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کون کس ایمان کے لیول کا ہے۔ یہاں تو سب برابر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو بھاگنے والے بھاگ جاتے ہیں اور کھڑے رہ جانے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہوتا کہ سچے ایمان والے کون ہیں، جھوٹے ایمان والے کون ہیں۔ تو تکلیفیں اور پریشانیاں یہ انسان کے ایمان کو متعین کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ انسان امتحان میں کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی پریشانی لائق ہوتی ہے وہ اول فول منہ سے بکنا شروع کر دیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے صف کے نمازی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی نمازوں سے بہت زیادہ کیا ہے، کچھ نہیں سیکھا۔ اسی طریقے سے بیماریوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی بھی نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے آپ کی نیکیوں کو لاک نہیں کیا جاتا، بند نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ رہے تھے، وتر کی نماز، راتوں کی نماز پڑھتے تھے، مریضوں کی عادت کرتے تھے، بیماروں کا خیال رکھتے تھے وغیرہ جو بھی، تو اگر آپ بیمار پڑ گئے تو وہ سارے عمل روکے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، اس فرشتے کو جو عمل کو لکھتے ہیں، کہتا ہے الذین یحفظون قال اکتبوا لعبدی فی کل یوم ولیلہ مثل ما کان یعمل من الخیر ما دام محبوسا فی وثاقی۔ اے فرشتے، یہ میرا بندہ جو کچھ رات و دن میں کرتا رہا سب کچھ لکھو اس کے لیے، اس کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا سلسلہ بند نہ ہو، جو کچھ یہ کرتا تھا سب کچھ کیا ہے، لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، انسان کی لکھی جاتی رہتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، لکھی جاتی رہتی ہیں، جتنی بھی نیکیاں آدمی کرتا ہے سب کی سب کیا ہے، لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک اہم بات، کچھ لوگ دائمی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دائمی مرض کا مطلب یہ کہ مسلسل کنٹینیو بخار ہے، جسم میں درد ہے، کہیں کچھ نہ کچھ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ظاہر ہے بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں، ہر دن تکلیفوں میں رہنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگ کو چاہیے کہ جو احادیث آج ذکر کی گئی ہیں اس پر توجہ کریں، اس پر کیا کریں، توجہ کریں، اور ان تکلیفوں پر وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائیں اور صبر کا دامن پکڑے رہیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی معمولی تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے آخرت کی تکلیف مجھ سے کیا ہے، کم ہو رہی ہے اور دور ہو رہی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز آج کے درس کی، شاید وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، آخری چیز کیا ہے، جب انسان کو پریشانی لائق ہوتی، بیماری لائق ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لتكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمل۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندے کا ایک اونچا اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کے لیے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں یہ مقام دینا ہے۔ فما يبلغها بعمل، اب وہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، یعنی اس کی نیکیاں اس کو وہاں تک نہیں پہنچا پاتی، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے یہ بلند مقام طے کر رکھا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پہنچتا وہاں تک؟ فما یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا رہتا ہے ان چیزوں میں جس کو ناپسند کرتا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، ٹینشن ہے، الجھن ہے، یہاں تک کہ اس پر وہ صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید لگاتا ہے اور وہاں تک کیا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہاں تک کیا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ تکلیف اور پریشانی کے ذریعے سے انسان جنت میں اعلیٰ اور اونچا مقام بھی پا جاتا ہے۔ جو لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں یا بیمار نہیں ہوتے ہیں
اپنے حق میں اس کو خیر اور بھلائی نہ سمجھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جائیں اور اپنے آپ کو بیمار کر لیں، لیکن ایسے لوگ اپنے حق میں کیا اس کو خیر نہ سمجھیں، دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے دور تو نہیں ہے یا میں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں۔ اپنے دوسرے اعمال کا محاسبہ کریں کہ میں کیوں 5 سال سے بیمار نہیں پڑا، کیوں 10 سال سے میں بیمار نہیں پڑا، کیوں مجھے کوئی ٹینشن اور تکلیف نہیں ہوئی، کیوں مال میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو رہا، نقصان کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس پر غور کریں، دیکھیں گے کہ پائیں گے وہ کسی نہ کسی اہم واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ سے دوری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان کی آزمائش کیا ہے، نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان پر نہیں ہے۔ اگر وہ بیمار نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان پر نہیں ہے، کیونکہ آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تکلیف میں اللہ آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ تو بیماری اور پریشانی یہ بھی کیا ہے، بڑی ہی اہم نعمت ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج کے درس کا۔ اور کبھی کبھار کچھ بیماریاں انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ بیماریاں کیا ہیں، انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی تھی۔ اس بیماری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ سڑا ہوا کھانا آپ کھا لیں، بیمار پڑ جائیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، ہے نا۔ اور اپنے ہاتھ لے کر آئے چاقو اور ہاتھ کاٹ لے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح کی چیزوں پر کوئی ثواب آپ کو نہیں۔ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، برف سے ٹھنڈا پانی فریج سے نکالیں، فریزر سے پانی اور پی لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کھانسی آنے لگ جائے تو آپ سمجھے ثواب، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ بعض برائیاں، بعض بیماریاں وہ ہیں جو انسان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا، کسی بھی قوم کے اندر اگر زنا عام ہو جائے، کھل کر کے لوگ زنا کرنے لگ جائیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلامہم، جس بھی قوم اور معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر بطور عذاب طاعون کو اور مختلف قسم کی بیماریوں کو لاد دیتا ہے، جو بیماریاں اس سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں، تو زنا بہت بڑا سبب ہے۔ اگر کھلم کھلا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور عذاب ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے جس بیماریوں کو لوگوں نے جانا اور پہچانا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ خلاصے کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ بیماریاں اہل مومن کے لیے، تکلیفیں، پریشانیاں، ٹینشن، غم، یہ اہل مومن کے لیے کیا ہے، رحمت ہیں۔ اس کے ذریعے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی چہیتا اور قریبی بن جاتا ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا کہ وہ آدمی ویسے ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا اور پیدا کیا تھا۔ اس لیے جو لوگ بھی ہم میں بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن اپنی بیماریوں کو سے وہ کمانے کی کوشش کریں، اپنی بیماریوں کو وہ فائدے مند بنائیں، اپنی تکلیفوں ہر آہ اور کراہ پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کی امید رکھیں، ہر آہ اور کراہ کو جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی غم، تکلیف، ٹینشن کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری جنت قریب کر رہا ہے اور جہنم دور کر رہا ہے۔ اس طرح کے نیتوں کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تکلیفوں کا بھی مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔